بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، ہم اللہ کی توفیق سے جن آیتوں کو سن رہے تھے اس میں آج ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور اس کے بعد کی آنے والی آیتیں ہیں، اور یہ ساری آیتیں جیسے میں نے عرض کیا منافقوں کے بارے میں چل رہی ہیں۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ جب اللہ نے قرآن شروع فرمایا سورہ بقرہ میں تو بہت ہی مختصر آیتوں میں مسلمانوں کا حال بیان کر دیا، متقی کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کافروں کا بیان کیا، اسے بھی 2 آیتوں میں بیان کر دیا۔ لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو قرآن کی پوری 15-20 آیتیں ہیں جو منافقوں کا ذکر کیے چلی جا رہی ہیں، ان کی حالتیں بیان کر رہی ہیں اور ان کے مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ میں بار بار عرض کروں، جو شخص بھی اسلام کی اسٹڈی کرے گا اس کی سمجھ میں ایک بات آ جائے گی کہ کفر بلا شبہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بھی بڑی اور خطرناک نفاق ہے، منافق ہونا ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے بار بار پوچھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے نام بتا دیے تھے، تو پوچھتے تھے کہ سچ بتاؤ کہیں میرا نام تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا؟ اگر حضرت عمر اپنے سارے نیک اعمال اور عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود بار بار اپنے بارے میں ڈرتے ہیں کہ نفاق نہ ہو جائے، تو ہم اور آپ یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ بھی سوچئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے حضرت حنظلہ، جبکہ صرف انہوں نے شادی کی پہلی رات گزاری تھی اور شہید ہو گئے۔ تو یہ اچانک ایک دفعے اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر نظر آئے، جیسی نظر آئے سلام کلام کے بعد حضرت حنظلہ نے فرمایا نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو معلوم تھا کہ وہ کس بات کے ایمان والے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہم بھی منافق ہو گئے ہیں؟ ہم تو 5 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان نہیں ہے کوئی۔ میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا تھا، مگر ان حدیثوں کے بعد جو ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ بھائی میرا پتہ نہیں میرا ایمان کیا ہے اور میرے نیک اعمال کیا ہیں۔ حضرت ابو بکر انہوں نے کہا ایسے کیوں بولتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھیے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آخرت یاد آتی ہے، جنت کا تصور ہوتا ہے، جہنم سے ڈر لگتا ہے، اور بیوی بچے گھر کاروبار اور دنیا سب بھول جاتے ہیں۔ وہاں سے جیسے نکلتے ہیں پھر آخرت بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد صرف دنیا ہی یاد رہتی ہے۔ تو یہی تو نفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی یاد رکھا کبھی بھول گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جو تم کہہ رہے ہو یہ تو میری بھی حالت ہے۔ اب دونوں ڈر گئے، اب آگے بڑھے، حضرت عمر مل گئے، کیا بات ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے طور پر کہا نافقہ۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، آج اتنی خطرناک بات کیوں بول رہے ہو؟ پھر دونوں نے بتائی بھی ہماری حالت ایسی ہوتی ہے، دین کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جنت اور دوزخ سمجھ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا چھا جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بھی کیفیت ہے۔ اب تینوں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی حالت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور انہوں نے کہا کہ حنظلہ ساعۃ وساعۃ، اور اس سے پہلے فرمایا کہ دیکھو حنظلہ، جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہاں سے ہٹنے کے بعد سڑکوں پر دکانوں پر گھروں میں اگر ویسی ہی کیفیت باقی رہے تب تو فرشتے تم سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، وَلَكِنَّهَا سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ یا حنظلہ، لیکن کبھی ایسا ہوگا اور کبھی ویسا ہوگا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجیے، یہ صاف فرما دیا کہ کبھی تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ اللہ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور جنت اور دوزخ کا تصور ہوگا، اور کبھی نہ کبھی بھول ہو جائے گی۔ مگر میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس بات کا جو ہے تصور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر نماز کو جانے سے پہلے سوچئے کیا اللہ تعالیٰ میری نماز قبول کرے گا؟ جب مسجد میں جائیں تو سوچئے اس مسجد میں اس وقت سب سے بڑا مجرم کون ہوگا، میں ہوں یا یہ جو بیٹھ چکے ہیں مجھ سے پہلے وہ ہیں، یا جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سوچئے
کہ جو نماز پڑھی گئی پتہ نہیں کس نے مجھ سے اچھی نماز پڑھی ہوگی. تو ان سب سوالات سے کیا ہوگا کہ اپنی نیکیوں پر غرور نہیں آئے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ پھر اپنی نیکی کو نیکی بھی کہتے ہوئے شرم آئے گی. یہ ایک اضافی بات تھی. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ لوگ ہیں یعنی منافقین ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتهم، تو ان کی جو تجارت ہے وہ فائدہ مند نہیں رہی. وما كانوا مہتدین، اور ان کو اس بارے میں ہدایت نہیں ملی. یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ. آپ سارے حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، دنیا کی اچھی معلومات رکھتے ہیں، دین کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو بڑے بڑے نیک عمل کی توفیق بھی دے رکھا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آیت کا ترجمہ سنتے ہی ہم میں سے ہر ایک کا ذہن خود اس طرف دوڑ پڑے. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ترجمہ ہوا تو آپ کو غیر شعوری طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے دیکھتے ہیں مولانا اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مولانا آپ کی طرف ایک انسان ہے، ان کے پاس کتنا ہی علم ہو، لیکن آپ کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، ہو سکتا ہے مولانا سے زیادہ ہوگا. تو یہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ کا نور جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اس کو سب سے پہلے ملے گا. لیکن چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کہنے والے کی بات پر ہی ہم غور کرتے ہیں یا اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ اس کی تشریح کرے. میرا جی چاہتا ہماری یہ قرآن کی چھوٹی سی محفل یہ دنیا کی محفلوں سے ہٹ کرو. یہاں صرف سننے والا سنائے اور سننے والے سنیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ سننے والے جو ہے وہ اپنے اپنے اللہ سے تعلق کی وجہ سے فوراً سوچنے لگ جائیں اس آیت کا کیا مطلب، یہاں یہ لفظ کیوں آیا. میرا جی چاہتا کہ آپ میں سے ہر ایک جو ہے ایک ایک لفظ کو فوراً سوچنے لگے یہاں یہ کیوں کہا گیا، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے اس کا کیا جوڑ تھا، اس کے بعد کیا جوڑ ہوگا، یہ اس سورہ میں کیوں آئی. اس طرح کے سوالات آپ جتنے زیادہ کریں گے نا علم کا دروازہ انشاءاللہ کھلے گا. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بیان کیا بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے کہ وہ ایمان غیب پر رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پچھلی کتابوں پر قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک. اس اولئک پر میں نے کہا تھا یہ ہیں وہ لوگ. یہ لفظ جب بولا جاتا ہے دو وجہ سے بولا جاتا ہے. یا تو بتانا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ بہت بڑے ہیں، ان کو عزت دینی ہوتی ہے. معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں، لہجہ بتا دیتا ہے آپ تعریف کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں پر منافقوں کے بارے میں پھر یہی لفظ آیا اولئک. اب کیا یہ لفظ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دینے کے لیے بول رہا ہے؟ لفظ تو وہی ہوتا ہے، مگر کہ کیا ہے کس سے آواز بدل جاتی ہے، شاعر کا جملہ نہیں یاد آ رہا ہے کہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کہتے ہیں برتن کو. تو اگر آپ لوٹے میں کو ہلائیں یا اس کو مارے تو اس کی آواز الگ ہوگی، اور تاشے پر مارے تو اس کی آواز الگ ہوگی. تو ایسے ہی لفظ اولئک کا اس کا لہجہ جب مسلمانوں کے لیے استعمال ہوگا تو پڑھنے والا اگر اس کو اس لے میں پڑھے اولئک، گردن کو ہلانا، زبان کا بولنا، یہ ہے وہ مسلمان جو کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس لفظ اولئک میں کتنی مٹھاس ہے، کیسا پیار ہے، کیسی عزت ہے. ابھی اس اولئک کو لیجئے تو منافقوں کا بیان چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک، یہ ہیں وہ لوگ. اب دیکھیے اس لہجے میں کیا معلوم ہوا، یہ ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لہجہ ہے وہ کسی لفظ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، سمجھا جاتا ہے. اور یہی تو مسلمان کا کمال ہے کہ وہ کامن سینس، اس کا ہر مسلمان کا کامن سینس اسلام کی وجہ سے دنیا کے عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مسلمان کی فراست سے، اور لفظ فراست کا ہم ترجمہ کریں گے کامن سینس سے، بچو، ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. تو یہ اولئک کا بڑا خطرناک اولئک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس اولئک میں آنے سے بچا لے اور میری نسلوں کو بچا لے.
آپ کو بچا لے، اپنی نسلوں کو بچا لے اور ہر مسلمان کو بچا لے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کتنا غصہ ہے اس اولئکا میں، کہتے ہوئے ڈر لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت ایسی نہ کر دے۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، اور ادھر وہ دوسرا اولئکا تھا، کتنا پیار ہے، اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دیکھیے وہاں پر لفظ اولئک 2 مرتبہ آیا ہے۔ مزہ لیجئے، اگر آپ کو ان الفاظ کا مزہ آ رہا ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ابھی بھی ان الفاظ کا مزہ ہم کو نہیں آ رہا ہے تو ہمارے دل کا جو ایمان ہے، ہمارے پاس کا جو ایمان ہے، وہ سچے ایمان سے ابھی تک جڑا نہیں ہے، تو اس لفظ کا مزہ نہیں آ رہا۔ ورنہ اگر گندے گانوں کے ایک بول کو آدمی 50 دفعے دہراتا اور ہر دفعے مزہ لیتا ہے، تو قرآن تو اتنی اونچی کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ اب اگر اس کا مزہ نہ آئے تو پھر کیا مزہ ہے؟ ایک شخص کو آپ نے گلاب جامن کھلایا، اس نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا ہے، تو کہیں گے یار تمہارا مزہ خراب ہے۔ کوئی اچھی بات بتائی جاؤ، کسی نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو کہا جائے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہمارا دماغ خراب ہے، ہمارا ایمان خراب ہے، ہمیں قرآن کے الفاظ میں مزہ نہیں آتا۔ سچی بتائیے، زندگی جتنی گزر چکی اس میں کب ایسا ہوا اچانک آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد ہے اور جیسے گانے کا بول یاد آتا آدمی خود ہی گنگنانے لگتا ہے؟ بتائیے قرآن کی کوئی آیت ہے جس کو ہم بار بار خود ہی اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گنگنانے لگے؟ کوئی مولانا صاحب درس نہیں دے رہے تھے، ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے تھے، ہم قرآن نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اچانک قرآن کی آیت یاد آئی تو مزہ آنے لگا اور ہم نے بار بار دہرانا شروع کیا۔ یہ ہے ایمان کی وہ کیفیت کہ اس کو حدیث میں کہا گیا کہ ذاق حلاوت الایمان، ایمان کی میٹھاس وہ چکھنے لگتا، چکھ لیا اس نے۔ اللہ وہ ویسی میٹھاس ہم کو عطا کرے۔ اور یہ اولئکہ ہے۔ اب دن بھر مجھ پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے کہ اس آیت کے بارے میں بار بار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں اور ان کے حالات سنائے اور میں نے تفصیل سے سنا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اولئکہ، بار بار یہ لفظ اولئکہ ہتھوڑا بنے، دماغ میں بار بار زور زور سے مارے، اولئکہ اولئکہ اولئکہ، یہاں تک کہ اچانک میرے اور آپ کے منہ سے نکلے اولئکہ، اور اچانک بیوی یا بچے یا جو بھی سامنے وہ بولے کیا ہو گیا، آپ اتنا غصہ کیوں ہو گئے، یہ چڑ کیوں گئے، کیا ہو گیا اچانک، اب ڈر کیوں گئے؟ نہیں وہ پھر اب آپ کیا بولیں گے کیوں ڈر گئے؟ کیا بتائیں گے کہ آپ نے قرآن پر غور کیا تھا، منافقوں کا ذکر تھا، لفظ اولئکہ کی تشریح یاد آئی تھی اور دل ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ، دیکھیے کیسی کڑواہٹ ہے اس کے اندر، اللہ بچا لے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ چونکہ عرب تجارت کرتے تھے اور آگے کی دنیا دنیا جو ہے ہمارے زمانے کی اور جیسے آج سے آگے بڑھی ہے، وہ ٹریڈ بن رہا ہے، ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ ٹریڈنگ ہی پر زندہ ہیں، چھوٹے اور بڑے تاجر ہیں اور تجارت کے مطلب کو خوب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی کہ ایسا لگ رہا ہے، اس آیت کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک دکان پہ جا رہا ہے۔ اب دکان میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ہوتی ہے، کوئی بھی دکان ہو، ایسا نہیں ہے نا کہ ایک ہی ٹائپ کی چیز ہو۔ اگر ایک ٹائپ کی بھی چیز ہوگی اس میں اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کیلے خریدنے گیا، اس کے بعد تو صرف کیلے ہی کیلے رکھے ہیں۔ اب اگر وہ وہاں کے جو دکان ہے اس میں سڑے ہوئے کیلے رکھے ہیں اور اچھے کیلے رکھے ہیں، اور لینے والے نے کہا یار وہ ذرا سڑے ہوئے کیلے دینا، تو دکاندار اس کو حیرت سے دیکھے گا، یہ چاہیے، ہاں مجھے یہ چاہیے۔ یہ سوچے گا پتہ نہیں کوئی پاگل آدمی ہے، ضرور پوچھے گا بھائی معاف کرنا یہ اچھے کیلے لے جاؤ نا، یہ سڑے ہوئے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہ بولے گا نہیں مجھے یہی چاہیے، دکان دے دے گا، لیکن سوچے گا عجیب بیوقوف آدمی ہے، یہ سڑے ہوئے کیلوں کو لے کر کون کیا کرے گا، کھائے گا؟ تو اس آیت کو قرآن کے ہر لفظ میں، قرآن کے جملے میں نا آپ دیکھیے وہ ایک چلتی ہوئی فلم ہے، نعوذ باللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، تو دیکھیے یہ آیت بتا رہی جیسے منافقوں کا گروپ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کہا گیا اولئکہ جو بہت کلیکٹیو ورڈ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں تو اولئکہ بولا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا الذین پلورل ہے، اس کے بعد اشتروا وہ بھی پلورل ہے، خریدنے والے، ایسا آنکھوں میں نظر آ رہا بہت سارے خریدنے والے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ چلے اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا خریدتے ہیں؟
ایک آدمی کیلا خریدے سڑے ہوئے تو ایک آدمی پاگل ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ اگر 10-15 سیدھے چلے جائیں، مثال دے رہا ہوں کیلے کی یا کسی بھی چیز کی لے لیجئے، اور وہ 10-15-20-25 ہیں، اور جا کے جو ہے دکان والے سے کہتے چلے سڑے ہوئے کیلے دینا، وہ سوچے گا یہ سب کے سب پاگل ہو گئے، بیوقوف ہیں کہ اچھے کیلے نہیں خرید رہے ہیں اور خراب خرید رہے ہیں۔ تو منافقین ان کا دماغ معاف ہے، اور کیوں معاف ہے آگے اس کی وجہ آ رہی ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے، اتنے سب ایک جگہ جا رہے ہیں۔ ایک دکان ہے اللہ رب العزت کی، قرآن کریم ہے، یہ ایک دکان ہے، اس میں ہر چیز بک رہی ہے، ایمان، عمل صالح، اس کے اندر ہر چیز کی دعوت دی جائے، یہ لے لو یہ لے لو بھائی، یہ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، آؤ بھائی ہدایت لے لو، اسلام لے لو، ایمان لے لو، اخلاق لے لو، قرآن لے لو، حدیث لے لو، فقہ لے لو۔ اب اس دکان پر یہ منافقین جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں جمع ہیں، کلیکٹیو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور جا کر کیا، ارے بھائی ذرا گمراہی دینا۔ گئے تم دکان پر جہاں ہدایت بک رہی ہے، اور مانگا تم نے گمراہی، مانگا تھا تو بھی دے دیا، جو تم نے مانگا وہ دے دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اللہ بچائے ایسا نہ ہو، ہم نے یہ تو کانوں سے سنا، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی عمل میں یہی کر رہے ہیں، جہاں ہدایت ملنی چاہیے وہاں ہم گمراہی لے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اسے چاہتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے تربوز بیچ رہا ہے، آپ سامنے سے گزرے، ارے بھائی لے لو تربوز، بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے میٹھے ہیں، آپ نے کہا نہیں معاف کرنا مجھے نہیں چاہیے، تو وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ گمراہ تھے، اللہ نے ان کی گمراہی اور بڑھا دی۔ کیوں بڑھا دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے کہہ رہا آؤ بھائی ہدایت لے لو۔ وہ کہ نہیں ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، ہمیں تو گمراہی چاہیے۔ انہوں نے ہدایت نہیں، گمراہی خرید لی۔ تو کیا ہوا؟ وما ربحت تجارتہم، ارے ان کی جو بزنس تھا، ان کی تجارت وہ بھی فائدہ مند نہیں رہی، یعنی وہ نقصان اٹھا رہے ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وما كانوا مهتدين، اور ان کو ہدایت نہیں ملی ہے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ ہدایت جو آیا مہتدین، اس کا ترجمہ دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ان کو چاہیے تھا کہ ہدایت خریدے اور خریدا انہوں نے گمراہی، تو ان کو ہدایت نہیں ملی، یعنی ہدایت کے حاصل کرنے کی ہدایت نہیں ملی۔ اور دوسرا ترجمہ وما كانوا مهتدين کا جو ہوگا وہ یہ کہ ان کی تجارت ناکام رہی، وما كانوا مهتدين، اور ان کو ہدایت نہیں مل سکی، ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ اس دوسرے ترجمے میں فرق ہے کہ اوپر کی جو مثال دی گئی ہے کہ گئے تھے خریدنا چاہیے تھا ہدایت، دیا بدلے میں گمراہی، تجارت بھی غلط ہوئی، اور اس طرح سے ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر سیکنڈ و منٹ اپنی زندگی میں ایسی ہدایت دے کہ ہم شیطان کے ورغلے میں نہ آئیں، شیطان کے اور نفس کے وسوسوں میں نہ آئیں، ہماری زندگی صاف ستھری ہو، اور اگر کہیں نہ کہیں بھول تو ہو ہی جائے گی، اسی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کی سچی توفیق دے۔ ان تمام باتوں کے بعد جو آپ نے سنا، آیت نمبر 8 سے لے کر اب آیت نمبر 16 تک، ان پوری 8 آیتوں میں منافقوں کا حال سنا کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جھوٹ کیسے بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 2 مثالیں دی، ان منافقین کے بارے میں 2 مثالیں۔ پہلی مثال شروع ہو رہی ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور اس کے بعد میں دوسری مثال شروع ہو رہی ہے او کصیب من السماء۔ تو چلیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلی مثال میں ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کن لوگوں کی مثال؟ منافقوں کی مثال۔ آپ کو سوچنا ہے، آپ میرے ساتھ میرے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ اپنے دماغ کو ساتھ رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہدایت خریدنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا دماغ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے تو پھر گمراہی ہے۔ تو اپنے دماغ کو بچائیے، اسے پکڑ پکڑ کر قرآن کی بات سننے پر مجبور کیجیے۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے
آگ جلانا چاہا. استوقدا عربی کا جو ورڈ ہے استوقدا استفعلا کے وزن پہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی بات کو چاہنا. اور جب آپ کسی بات کو چاہتے ہیں تو وہ ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے. لیکن جب یہاں پر کہا گیا جو مثال آگے دی گئی ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسا اس نے چاہا ویسا ہوا. یعنی اس نے آگ جلائی. استوقدا نارا آگ جلائی. پھر کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حوله جب اس آگ نے اس شخص کے اطراف کو روشن کر دیا. اس نے آگ جلائی. آگ میں روشنی ہوتی ہے. جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد یعنی جس نے آگ جلائی اس کے آگے پیچھے کے ماحول کو منور کر دیا. ذهب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. میں نے پھر عرض کیا یہ عربی کے الفاظ تھے. اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا. اس آیت کو سنتے ہی کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی جواب آیا؟ کیا آپ کو اس مثال میں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کچھ نہ صحیح تو کیا آپ نے اتنا سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ مثال کیوں دی؟ اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ خود سوچ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود جواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کر دیا کہ وہ اسی کو ملے گا دوسرے کو نہیں. تو سوچئے. بہرحال ایک تو ابھی ہم پہلے اس مثال کو لیتے ہیں. اس مثال کے دو انداز ہیں. ایک ہے صرف مثال دینا اور دوسرے ہے اس مثال کے اندر جو تشبیہ چھپی ہوئی ہے اس کو سمجھنا. پہلے لیجیے سمپل. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی. جیسے ہم کسی کو مثال دیتے ہیں یار تمہاری مثال تو ایسی ہے وہ آدمی وہاں جا رہا تھا اور جاتے جاتے نیچے دیکھا نہیں گڑا تھا گر گیا. آپ نے ایک مثال دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والے نے غفلت کی نتیجے میں اس کو نقصان اٹھانا پڑا. اس مثال دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ مثال دے رہے ہیں وہ بھی سچ میں گڑھے ہی میں گرا. جیسے کٹ حجتی جسے کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو جانتے بوجھتے جو ہے نقصان ہوا تو آپ نے جب اس نے آپ کو سنا یار ایسا ہوا ایسا ہوا میں نے غور ہی نہیں کیا اور کیا وہ اس کے بعد میں نے خرید لیا بعد میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا. تو آپ نے کہا یار آپ بھی اس آدمی کی طرح ہو کہ بیوقوف دیکھ نہیں رہا تھا کہ سامنے گڑا ہوا ہے یا دیکھ رہا تھا کہ سامنے گڑا ہوا ہے اور جانتے بوجھتے پھر گڑھے میں گر گیا. اگر اس مثال کے دینے پر وہ شخص بولے بھائی میں کسی گڑھے میں نہیں گرا میں راستے پر نہیں جا رہا تھا تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے. آپ کہیں گے بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تم سچ میں کسی گڑھے میں گر گئے. تمہارے نقصان کو جو جان بوجھ کر ہو گیا اس کی میں تم کو مثال دے رہا ہوں. تو کیا تم کو مثال سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے؟ اتنی بات آپ بولیں گے کوئی بھی بولے گا. تو اسی طرح اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں ایک مثال دے رہا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی. جب آگ سے ہر طرف اطراف کا سارا معاملہ روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے وہ نور ختم کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ہی اطراف کا ماحول روشن ہوا آگ بجھ گئی ہے نا. آپ سوچ رہے ہیں نا میرے ساتھ ہی ہے نا انشاءاللہ. تو آگ بجھ گئی کیوں نہیں فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو ختم کر دیا؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب آپ حضرات مجھے دیں گے انشاءاللہ ہوم ورک جب ہماری محفل ختم ہوگی. تو آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تفصیل سوال کو نوٹ کر لیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ جو ہے جب آگ روشن ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا آگ بجھ گئی؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَتَرَكَهُمْ ان کو اللہ نے چھوڑ دیا. گمراہیوں تاریکی میں اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. چھوڑ کیوں دیا؟ کیوں اللہ نے فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا آگ بجھ گئی اور وہ تنہائی میں رہ گئے؟ یعنی آگ بجھانے کا کام اللہ نے اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ آپ کو جواب دینا ہے ہوم ورک. اور آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پھر وہ تنہائی میں تاریکیوں میں پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو بھی اس کام کو بھی اپنی طرف کیوں ریلیٹ کیا؟ یہ ان کو کہا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ ہم ان دو سوالوں کا جواب جب اپنی محفل ختم ہونے آئے گی تو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. آج میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں بیٹھے ہیں. آپ کی عمر قرآن کے سائے میں گزری ہے تو ضرور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات آئے گی.
اور پھر دیکھیے آگے اللہ نے کیا فرمایا، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں پر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھا رہا ہے۔ پہلا کام آگ کا روشن کرنا کسی اور کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ نے آگ جلائی، یہ کہا گیا اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلانا چاہا۔ پہلا فعل کسی انسان کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا فعل فلما اضاءت ما حوله، آگ کی طرف منسوب ہے، آگ سے ریلیٹڈ ہے، جب جب آگ جلائی جائے گی روشنی ہوگی۔ تیسرا کام ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے اس آگ کو ختم کر دیا، یہاں یہ کام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ چوتھا کام وترکہم فی ظلمات، ان کو تنہا تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو اس کے اندر چھوڑ دیا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اور پانچواں کام لا یبصرون، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو ایک تو ہوئی یہ صرف مثال، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صرف یہ ایک مثال دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ منافقین کس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اب اس کو کیا ہوا، مختلف مفسرین نے اور تفسیر کا بیان کرنے والوں نے تابعین کے صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اس کی تفسیر کی۔ اس میں یہ فرمایا کہ الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلانا چاہی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسلام کی روشنی پیش کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اسلام نے آگے پیچھے کے ماحول کو روشن کر دیا، مکے سے مدینے تک روشنی پھیل گئی، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے۔ اب منافقوں کا وقت آیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں، مگر ان کے دل کے اندر کا شک، ان کا دھوکہ دینا عبداللہ بن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اور مسلمانوں سے بڑا سمجھنا، ان کا گھمنڈ، ان کے اندر کی ضد اور حد درمی اتنی بڑی کہ جو روشنی دکھائی دے رہی تھی، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ آپ جو ہے کسی کو، کوئی ایک شخص ہے وہ جو ہے مدد کا محتاج ہے، جو بھی مدد ہو، ایک راستے سے ایک شخص جا رہا ہے، اسے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ کی نظر پڑی، آپ گئے، اسے کہا بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تم کو لے کے چلتا ہوں۔ کہا نہیں میں خود چلا جاؤں گا۔ اب جب وہ یہ کہے گا تو ایک حیرت کی بات ہے، وہ مجبور ہے، لنگڑا کر چل رہا ہے، طاقت نہیں نظر آ رہی، مشکل سے چل پا رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو اپنی مدد پیش کی تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بد دماغ ہے، اگر وہ بے وقوف ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے نہیں میں چلے جاؤں گا، آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے بھی کہا جاؤ ایسی کی تیسی، یہ جو اب آپ اس کو اس حال پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی الزام دے گا کہ آپ نے اس کو اس حال میں کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سب کہیں گے یار چھوڑو، جب تم نے کہا نہیں سنتا ہے تو چھوڑو نا، ہونے دو اسے پریشان۔ اللہ رب العزت نے ذهب اللہ بنورہم میں یہی فرمایا کہ منافقین کے سامنے اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ آئے، اوس و خزرج کے لوگ آئے، ان کی زندگیاں پہلے کیا تھی، مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو گئی، مگر یہ سب اتنا سب روشن ہونے کے باوجود جب نہیں نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ کون سی تاریکی؟ کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، اسلام سے محرومی، اور اسلام سے جب محروم ہے، اسلامی اخلاق سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی جو باتیں ہیں ان سب سے محروم ہو گئے ہیں۔ لا یبصرون، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ آگے کی آیت سنیے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ صم ہیں، گونگے ہیں، بکمن، سمن بہرے ہیں، سمن اصم کی جمع ہے، اصم کہتے ہیں بہرے کو جس کو سنائی نہ دے، بکمن ابکم کی جمع ہے، گونگا جو جسے بولنے کی قدرت نہ ہو، عمیون اندھا ہے، اندھے ہیں، یہ اعمیٰ کی جمع ہے، فہم لا یرجعون، تو یہ کیسے واپس آئیں گے؟
میں نے بھی آیت پڑھی، آپ نے بھی آیت پڑھی، اور آپ سے سچ بات کہوں، اس آیت کو بچپن سے جب سے قرآن پڑھا ہے تب سے لے کر آج تک اس آیت کو کتنی دفعہ میں نے پڑھا ہوگا۔ حفظ کرنے والا کئی 100 دفعے اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اور زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اس آیت پر میں نے کبھی وہ بات نہیں سوچی جو ابھی میرے دل میں آئی ہے۔ میرے دل میں کیا بات آئی ہے اس کو بھی رکھتے ہیں جب ہمارے مجلس کا اختتام ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے تمام بھائیوں سے، کہ اور مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ وہی شوق ہے کہ آپ کو چھٹی کے دنوں میں بھی یہ ٹائم نکالنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اللہ قبول کرے۔ اس آیت کو جب آپ نے سنا کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، تو اس کو سنتے ہی آپ نے کیا کیا؟ اس کو سنتے ہی میں نے کیا کیا؟ یقین مانیے کہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال۔ اس کو آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اچانک میں نے وہ کام کیا ہے جو پچھلے پورے 63 سال میں نے نہیں کیا تھا۔ اور جب میں بات کروں گا اختتام محفل پر تو شاید آپ کا بھی حال ایسا ہو۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، وجہ صرف ایک ہے، ہماری ساری سوچ دنیا میں غرق ہے، اور ہمیں ابھی تک ہماری دماغ کی لائن جو ہے نا وہ قرآن سے ملی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی رکھتے ہیں۔ اب 3 باتیں ہیں۔ ایک بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات کیوں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ ایک بات تو یہ بھی تھی، اور یہ دوسری بات ہے، 3 نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس آیت کو سنتے ہی ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور آج سے پہلے جب بھی ہم نے قرآن میں یہ الفاظ پڑھے تو ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا، انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر۔ ایک تو مثال یہ ہو گئی۔ اب منافقوں کی دوسری مثال سنیے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ او کصیب من السماء، یا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش، جس کو زیادہ فصیح اردو میں کہتے ہیں موسلادھار بارش۔ موسلادھار بارش، خطرناک زوردار بارش ہوئی۔ فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا کیا ہے؟ تاریکیاں بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب بارش بہت زور سے ہوتی ہے تو دن کے ٹائم میں بھی ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ چھا جاتا ہے کہ تقریباً نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورعد، اس میں بجلی کی کڑک بھی ہے۔ وبرق، اور اس کے اندر بجلی کی روشنی بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دے رہے ہیں۔ من الصواعق، وہ جو کڑک زور سے ہو رہی ہے تو اس سے گھبرا کر، حذر الموت، موت سے ڈر کر فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کہ کہیں بجلی ہم پر نہ گرے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ اب یہ آیت آپ نے سنی، میں عرض کروں سنتے ہی کیا ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کا ذہن بارش کی بات کیوں کہی؟ اس میں تاریکیوں سے کیا مراد ہے؟ کڑک سے کیا مراد ہے؟ برق، بجلی کی روشنی کو برق کہتے ہیں، یا ابھی جو ہم یہ جو الیکٹرک جس کو کہتے ہیں اس کو بھی برق کہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دیا؟ اوپر کی مثال سے کیا معلوم ہوا اور نیچے کی مثال سے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں کیوں دی؟ اور پھر یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ جیسے کوئی شخص اگر بجلی کی کڑک سنتا ہے تو فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، موت کا ڈر اس کو لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عجیب و غریب بات کیا ہے؟ واللہ محیطم۔ اب یہ بتائیے ذکر کن کا چل رہا ہے؟ مسلمانوں کا چل رہا ہے، منافقوں کا چل رہا ہے، کافروں کا چل رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ واللہ محیطم بالمنافقین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالمنافقین نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا بالکافرین۔ تو اللہ نے لفظ منافق نہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اب پہلے تو ایک مثال کو سمجھیے کہ یہ بھی ایک طرح کی ایک مثال ہے، محض مثال،
ان کی نادانی کو اور ان کی جو دلی کیفیت ہے اسلام سے دوری کو، اندر کی اسلام دشمنی کو بتانے کے لیے محض ایک مثال دی ہے۔ تو زوردار بارش ہو رہی ہے اور اس کے اندر تاریکی بھی آ رہی ہے، اس کے اندر بجلی کی کڑک بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے تو بجلی کی روشنی بھی آ رہی ہے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں اچانک جو ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ جائے، وہ کیا کر رہے ہیں، کڑک سے گھبرا کر اپنے کانوں میں انگلی ڈال رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلی بات، جب کوئی آواز بری لگتی ہے اور اچھی نہیں لگتی ہے، کانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو سب انسان کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ گھر میں چیخ پکار ہو رہا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے فوراً اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی، یہ کیا ہے بھائی، کیا چیخ رہے ہیں، کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جب انسان کو کسی آواز سے وہ ڈرتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی، وہ گھبراتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ بھی دیکھیے اس آیت میں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ سب جو ہے پلورل کے ورڈز استعمال ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہیں جا رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، راستے میں اچانک بارش شروع ہو گئی اور انتہائی تیز بارش شروع ہوئی، اور جب بارش شروع ہوئی ہے تو جو راستہ ہے وہ دھندلا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، اور پھر کیا ہوا، زور سے بجلی کڑک رہی ہے۔ اب ایسے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں بجلی ہم پر نہ گرے، تو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، اور اچانک بھی کبھی روشنی بھی ہو رہی ہے تو بھی ڈر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بجلی کڑکی، خطرناک کڑکی، اس کے اندر تھی روشنی، مگر وہ جس جگہ پر گری اس جگہ کو جلا دیا۔ بس اوقات انسانوں پر گری، انسان جل کر خاک ہو گئے۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ یعنی منافقین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ یہی سب کر رہے ہیں کہ وہ نکلے تھے اور راستے میں زوردار بارش ہوئی۔ اب اس مثال کو مفسرین نے یوں لیا، زوردار بارش کا ہونا یعنی اسلامی تعلیمات کا آنا، اسلامی تعلیمات ون بائی ون آ رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، فیہ ظلمات، وہ جو تعلیمات آ رہی ہیں اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں۔ اب آپ بتائیے، اسلام کا لفظ بولیں گے تو اس میں تاریکی کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اس تاریکی کا یہاں کیا مطلب ہے، اس کو ہم محفل کے آخری میں رکھتے ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے بہت ساری باتیں نہ جمع ہو جائیں۔ تو یہاں تاریکیاں سے مراد ہے کہ جب اسلام دنیا میں آ رہا ہے، اسلام پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے ناپسند چیزوں سے۔ نیند کو چھوڑو، نماز کو جاؤ، حرام کو چھوڑو، حلال اختیار کرو، کسی کا مال مت کھاؤ، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جھوٹی شکایت مت کرو، کسی کی جان بلا وجہ نہ لو، اور یہ کرو اور وہ کرو، وہ کرو یہ کرو۔ یہ سب چیزیں انسان پر بھاری ہیں، نفس کے خلاف ہیں، تو اس کو تشبیہ دی جیسے کہ تاریکی ہے۔ اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں، کیا مطلب ہے، یعنی لوگ دشمن ہیں اور اسلام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یہودی خطرہ ہے، عیسائی خطرہ ہیں، مکے کے کفار خطرہ ہیں، اس کو تاریکی سے تعبیر فرمایا۔ ورعد، کڑک ہے، کیا کڑک ہے، اطراف کے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، اسلام کو ختم کر دیں گے، یہ جو دھمکی ہر زمانے میں ہے یہ رعد ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو رہا ہے کہ جو باتیں اسلام کی بتائی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے دل گھبرا رہا ہے۔ کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس لیے کہ دل کو، جسم کے اعضاء کو تو ہر غلط کام کی عادت ہے۔ مکے کی سوسائٹی کا تصور کیجئے، میں اور آپ تو بیٹھے مسلمان ہیں نا، تو پیدا ہونے سے لے کے آج تک ہم نے پہلے سے ہی بات سنی گھروں میں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، ایسا کرنا ویسا کرنا، حلال کھاؤ، یہ دیکھو وہ دیکھو۔ حلال، لفظ حلال اور لفظ حرام کی تمیز مسلمان گھر میں بچپن سے سنتا ہے، بھلے خود ماں باپ اور بھائی بہن عمل کرے نہ کریں مگر بولتے ضرور ہیں، جبکہ کافروں کے گھر میں کسی بھی وقت یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ وبرق، اس مثال میں جو اسلام موسیقار بارش بن کے آیا ہے اس کے احکامات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کنفیوژن بھی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے اندر دھمکیاں بھی ہیں، رعد بھی ہے، اور برق، اس کے اندر بجلی کی روشنی بھی ہے۔
کہ مسلمانوں کی زندگیاں نظر آ رہی کہ ان کی زندگیاں اس چیز سے، اسلام کی روشنی سے کیسے منور ہو گئیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہاں تک اسلام کی تشریح تھی، مگر کافروں کا پھر وہی برا حال کہ جو ہے وہ ساری سمجھداری کے باوجود بھی ان کو پھر یہاں بات اٹکی، اسلام سچا یا جھوٹا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے یا نہیں ہے، ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، دل کے اندر کا شک، یہ سب چیزیں ان کی چل رہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ بات ہوئی کہ ذکر چل رہا تھا منافقوں کا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ منافق نہیں فرمایا بلکہ کافرین فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شخص، جو جماعت، کوئی انسانوں کا گروہ سچ بات کو بھول جائے، اللہ کو نہ مانے، دل کے اندر کینہ کپٹ رکھے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ یہ اسلام سے دشمنی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھ لیا کیجئے، جو ہے دشمنی کرے، جنت اور دوزخ کو نہ مانے، ساری نشانیاں نظر آنے کے باوجود جھٹلائے، اس کو مسلمان بولیں گے، اسے کافر کہیں گے۔ تو دنیا کی حالت میں وہ منافق ہے، دنیا میں منافق ہے، آخرت میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا سلوک ہوگا یا کافروں کا سلوک ہوگا؟ اگر مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوگا تو یہ منافقین کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور اگر کافروں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوگا تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو عذاب ہے اس کا جہاں سب سے زیادہ باٹم آف جہنم، کہ جو انتہائی گرم، انتہائی گندا، اس میں منافقین ہوں گے۔ تو یہاں لفظ کافر استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں یہ منافق ہیں، ان کو اسلام کی کا ظاہری الفاظ بول کر اسلام کے فائدے حاصل ہو گئے، انہیں قتل نہیں کیا جا رہا، مسلمانوں کی طرح ان کو سارے حق حاصل ہو چکے ہیں جو مسلمانوں کو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، مگر یہ لفظ مگر خطرناک ہے، ان کا جو انجام ہونے والا ہے وہ کافر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے۔ تو یہ میرے بھائیوں، ہم ایک آیت اور رہ جاتی ہے اور اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ روشنی جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچانک اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہوتی ہے یہ لوگ اس میں چلتے ہیں، یعنی جب جب اسلام کے فائدے نظر آتے ہیں، مال غنیمت ملے گا اور مسلمان عزت سے دیکھیں گے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب جب ان کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، جنگ کا موقع آ جاتا ہے، جنگ میں جانا پڑے گا، جہاد کرنا ہوگا، یا کہ نہیں تم کو جو ہے تو یہ حرام ہے چھوڑ دینا ہوگا، قاموا، وہیں رک جاتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جہاں ان کو اسلام بول کر، مسلمان بول کر فائدہ نظر آتا ہے تو چل پڑتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جہاں پر ان کو اسلام میں خطرہ نظر آتا ہے، خطرے کو برداشت کرنے کی بات آتی ہے، پریشانی سامنے آتی ہے، تو پھر فوراً کیا کرتے ہیں؟ قاموا، وہیں رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ چھین لیتا، لیکن دنیا میں اللہ نے ایسا نہیں کیا، ظاہری طور پر ان کی آنکھوں کو جو نظر آنا ہے دنیا میں وہ نظر آ رہا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا سب چل رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت تک منافقوں کا سارا بیان ختم ہوا، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ایک نئی بات بتائے گا۔ اب میں اپنا درس یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس ختم کرنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 سوال رکھے تھے، میں ان سوالات کو پھر دہراؤں، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص حصہ لے۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روشنی ہو گئی، ایک شخص نے آگ جلائی اور جب اس آگ میں اطراف کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا؟ یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہر طرف سے آگ روشن ہو گئی پھر آگ بجھ گئی، آگ خود کیوں نہیں بجھی؟ میرا سوال،
آگ خود کیوں نہیں بجھی، اللہ نے کیوں بجھائی؟ تو ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، تاریکی میں چھوڑنے کا کام اللہ نے اپنی طرف کیوں منسوخ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ لوگ تاریکی میں رہ گئے؟ یعنی اسی بات کو اگر ہم ایسا لیں، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں اور روشنی نہیں ہے، ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے دوسرے کا یار تمہارے پاس ماچس ہے، اسے ماچس جلائی، لیکن جیسے ہی ماچس پوری جلی ایک ہوا کا جھونکا آیا اور روشنی بجھ گئی، اور بجھ گئی تو پھر ہم تاریکی میں پڑ گئے۔ تو روشنی کا بجھنا ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ خود ہو رہا ہے، اور اس تاریکی میں پھر رہ جانا ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو باتیں اپنی طرف فرما رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس آیت آپ کی برکت سے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ درس میں بیٹھا اور میں نے اپنی عقل کو آج استعمال کیا۔ اتنے 63 سال میں استعمال نہیں ہوا، عقل پر پتھر پڑا تھا اور اب استعمال ہوا۔ تو میں نے جیسے ہی آیت کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں ایک کام کیا، تو آپ نے بھی وہی کام کیا یا نہیں کیا، یا آپ کا اس طرف ذہن گیا نہیں گیا؟ اگر ہم مولانا بن کے ہمارا ذہن 63 سال کے بعد جا رہا ہے تو اب آپ تو پروفیشنل مولانا نہیں ہے، تو آپ کو تو ایکسیوز ہے۔ بہرحال تو اس کے جوابات ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سوال کا جواب اگر کوئی آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟